وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کے 16 رکوع ہو گئے اور 141 آیت مقدس۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی کہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور آج تم کہتے ہو کہ ہمیں ایسے خدا بنا دے اور یہ کرو، یہ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ آگے رب کریم آج فرما رہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 لیلہ 30 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ وہ طور پہ آ جائیں اور وہاں پہ لگاتار 30 دن روزے رکھیں اور آپ کو توریت عطا کریں گے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ان میں 10 اور بڑھا کر پورے کر دیے۔ 10 اور اس میں مختلف تفسیرات ہیں کہ 10 کیوں بڑھے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کے رب کا وعدہ پورے 40 رات کا ہوا۔ 40 یعنی راتوں کا ذکر ہے، لیکن 40 دن بھی وہیں تھے رات، لیکن راتیں چونکہ زیادہ برکت والی ہوتی ہیں، عبادت میں زیادہ سرور آتا ہے، دنیا سے انسان تھوڑا سا کنار کش ہوتا ہے، توجہ یکسوئی صحیح رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت جیسی پیاری کتاب عطا کی، ایک مشت ایک ساتھ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جا رہے تھے تو اس وقت وقال موسیٰ لأخیہ، اور جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری نیابت کریں، میری جگہ خلافت کریں، اب میرے قوم کے نائب رہیں، فی قومی واصلح، اور اصلاح کرنا اس قوم کی، کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ اصلاح ہی کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، لیکن فسادیوں کی بات نہ ماننا، کیونکہ ان میں بڑے سرکش بھی تھے، قسم قسم کے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ تو وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آپ موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوا کوئی طور پر، وَكَلَّمَهُ، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا رب، اس کے رب نے کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ لقبیت کلیم، وَكَلَّمَ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کلیم اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے کلام سننے میں بڑا لذت، بڑے سرور محسوس ہوا، تو اور آگے اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اس رب کا دیدار کتنا پیارا ہوگا۔ جب کلام میں اتنا سرور ہے تو دعا کرنے لگے، قال رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار عطا کر، انظر الیک، میں تجھے دیکھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا شوق دیدار میں تھی، اور بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً،
ہمیں اللہ کا دیدار کروا دے۔ ہاں سرکشی تھی وہ، اور موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی کی بنا پر تھا، تو لہذا اس میں فرق ہے۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، میرا دیدار نہیں کر سکو گے دنیا میں اس آنکھوں سے، لیکن وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن آپ اس کوہ طور کے پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا، میرے دیدار سے مشرف ہو جائے گا اگر یہ مکان اپنی جگہ میری تجلی کے بعد ٹھہرا رہا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے تجلی فرمائی، جب تجلی کی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ کوہ طور پر، جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، اور راکھ ہو گیا، بدل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہ جھلک جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی فوراً زمین پر بے ہوش گر گئے، زمین پر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تجلی برداشت نہ کر سکے، اللہ کا دیدار بہرحال بروز محشر ہوگا، دنیا میں اس آنکھوں سے صرف شب معراج میں حضور کو یہ نصیب ہوا۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، فوراً زبان پر جاری ہوا، قال سبحانک تبت الیک، عرض کرنے لگے اے اللہ تیری ذات پائے میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اپنی قوم میں موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے تھے۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے لوگوں میں چن لیا، لوگوں میں، برسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام سے تمہیں خاص کیا اس وقت میں، ورنہ بہت سارے انبیاء کو رسالت ملی، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، یعنی موجودہ لوگوں میں نبوت، شریعت اور ہم کلامی رب صرف آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ ہارون علیہ السلام تشریع نبی اور صاحب کتاب نہ تھے، یا معنی یہ کہ نبوت اور دنیا میں بلا واسطہ رب سے ہم کلامی آپ ہی کو دی گئی۔ پیارے آقا دو جہاں نے دوسری دنیا میں جا کر رب کا دیدار اور اللہ سے کلام کے، دوسری دنیا میں جا کر، فَخُذْ اب لے ما آتَيْتُکَ، وہ جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی شکر ادا کرنے میں نعمتیں بڑھتی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں غالباً سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر بجا لاؤ گے میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔
ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی، کیا لکھ دی؟ من کل شیء موعظہ وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل توریت میں اللہ نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تورات شریف زبرجد کی تختیوں میں تھی جس میں احکام شرعیہ اور علوم غیبیہ سب درج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ علوم آتے ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات تک کس کی رسائی ہے، تو یہ اللہ کے عطا سے انبیاء کو یہ علوم عطا ہوتے ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس توریت کو مضبوطی سے پکڑو، عمل کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اچھی طریقے سے توریت کو قبول کر لے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا آپ فاسقوں کا انجام، ان کا گھر، ان کی بربادی۔ دنیا میں بھی دیکھو جو تم سے پہلے لوگ گزرے کیسے برباد، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اور قیامت میں بھی دیکھو گے کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوگا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِی، اور ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، انہیں محروم کر دوں گا۔ بڑائی حق بھی ہوتی ہے اور ناحق بھی۔ جہاد میں کفار کے مقابل اپنی شان بتانا اور دکھانا حق والی بڑائی ہے، جو عبادت ہے مسلمانوں کے مقابل شیخی مارنا ناحق بڑائی، جرم ہے، اور اولیاء اللہ انبیاء کرام کے مقابل بڑائی کفر ہے، اور شیطان کا طریقہ یہاں پر یہ تیسری بڑائی مراد ہے جو کفر ہے۔ باقی اللہ کی دین کے لیے متکبرین کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ اکڑ کے پیش آنا، تو التکبر مع المتکبرین عبادت، یہ اچھی بات ہے۔ ظالم اور جب فرعونیوں کے ساتھ سامنے جھکنا یہ بری بات ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا دکھ ہے جو تھوڑی سی دنیا آئی اور وہ دین علماء کے سامنے وہ تکبر سے پیش آتے ہیں، یوں لگتا ہے انہوں نے مرنا نہیں۔ ہماری بات تو وہاں تک پہنچتی نہیں ان متکبرین تک، لیکن غصہ ہمیں بڑا ہے کہ تو نے آج علماء کو حقیر جانا، تیرا انجام دیکھ لینا۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ڈالر کو؟ تو نے بڑی دولت سمجھی؟ کہ ڈالر بہت بڑی دولت ہے، یہ تیری زندگی نہیں بچا پائے گا۔ علماء سے صحیح پیش آؤ۔ ختم نبوت میں چون چرا نہ کرو، اور کلمہ پڑھنے والے ہو تو تم بھی اسی پر قربانی دو کہ نہیں قادیانی کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کے سہولتکار نہیں بنیں گے، بھلے یہ جان چلی جائے، یہ دنیا رہ جائے۔ اور دنیا تب تک نہیں رہ گئی جب تو تیرے مقدر میں ہو تو ویسے بھی ملے گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سب نشانیاں معجزات دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راہ دیکھ لیں، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو اپنا راستہ، اس پر چلنا اختیار نہیں کریں گے۔
گمراہی کے راستوں پر چلیں گے، اس راستے کو چھوڑیں گے۔ معلوم ہوا کہ غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے، خصوصاً جب کہ اللہ کے مقبول لوگوں کے مقابل تکبر ہو، جیسے علماء کے مقابل میں کوئی اکڑ جائے اور سمجھتے یہ کیا کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں تو کلمے کے باوجود بھی کوئی بھی ہو، علماء کے سامنے اکڑ دکھائے اور انہیں ذلیل سمجھا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بدبخت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی نہیں ہے، کیونکہ علماء یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب خود رب لم یزل نے کیا اور ان سے علم سے نوازا، کہ بخاری کا حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس پر سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کی دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو دل کی تمام قابلیتوں کو یہ تکبر خاک کر برباد کر جلا دیتی ہے۔ خصوصاً اللہ والوں سے کوئی تکبر کرے، اللہ کی پناہ، قرآن و حدیث سے ہر کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں پڑھا، یضل بھی کثیرا، وہ قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے محروم رہیں گے اس کی برکتوں سے، کیونکہ ظالم ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپناتے ہیں، اس میں چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ بے شک یہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس سے بے خبر بنے، غافل رہیں۔ یہاں آیات سے مراد انبیاء کرام اور ان کے معجزات ہیں، لہذا آیت میں دور لازم نہیں آتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کے ملاقات کو، کہ آخرت میں ہمارا اٹھنا ہی نہیں ہوگا، اس کو بھی جھٹلایا۔ حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال جو بھی کیے، خدمت خلق کیا، کوئی بھی کیا، سب کچھ اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور جب آخرت کو نہ مانے، مسلمانوں کی شان ہم نے آیت نمبر 4 سورہ بقرہ میں پڑھا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا تو فانی ہے، تو امتحان کی جگہ ہے، تو کفر سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور ایمان سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر جو یہ کرتے تھے، انہیں صرف وہی بدلہ دیا جاتا جا رہا ہے جو یہ کرتے تھے دنیا میں۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں اللہ والوں سے محبت اور ان کی پیاری تعلیماتوں کو سن کر اس پر عمل کر کے پھر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔